ڈکی بھائی کے کیس کو NCCIA کے جو آفیسرز انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکے. NCCIA کے آفیسر جو گفتگو کر رہے تھے منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ میں وہ ایک لے مین کی گفتگو. ڈکی نے اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ سوالات کیے. کتنے خوفزدہ تھے کہ وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ اعتراضات بھی کر رہے تھے. کوئی ایسا خفیہ تفتیش کی جا رہی تھی ڈکی سے جس کا پہلے سے ٹیکنالوجی بیسڈ انفارمیشن NCCIA کے پاس موجود نہیں تھی. اتنا جدید ادارہ تھپڑ مار کے تفتیش کر رہا ہے. ڈکی بیل آؤٹ ہوئے, ڈکی بری نہیں ہوئے. این ممکن ہے کہ ڈکی نے عوام الناس کے جذبات سے ایک بار پھر کھیلنے کی کوشش کی. دیا کچھ تو گڑبڑ ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین, ہمیشہ سے میرے پاس وہی گیسٹ آتے ہیں جن کو تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی ہے اور جن سے ہمیں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے, کیونکہ میری جو ویورشپ ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو اس لیے غور سے دیکھتی ہے کیونکہ وہ ڈیٹیلڈ بات سننا چاہتی ہے. آج کے ہمارے پروگرام کے جو خصوصی مہمان ہیں ظہیر الدین بابر صاحب, جو کہ ایکس CIA آفیسر ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا. ان سے ہم بات کریں گے ابھی ریسنٹلی جو سوشل ایشو چل رہا ہے رجب بٹ کا, اور اس سے پہلے ہم ڈکی بھائی کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اس کیس کو کس نظر دیکھا اور یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری ویورز کے لیے آئے کہ ان کو بھی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بات بتانی چاہیے. سر, پچھلے دنوں جو ڈکی کے ساتھ ہوا, آفٹر 100 days جیل میں رہنے کے بعد ڈکی نے اپنا ایک ویلاگ اپلوڈ کیا. آئی ہوپ سو کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے ڈکی کے بارے میں جب وہ اریسٹ ہوئے تھے تو جو FIA کے سائبر کرائم کے آفیسر تھے NCCIA کے, ان کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا منصور علی خان کے ساتھ. اس کے دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو ہماری نوجوان نسل کو بہت ہی غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو جو NCCIA کے آفیسر انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے, مجھے بڑی اس وقت حیرانی ہوئی کہ انہیں خود کو کوئی نالج نہیں تھا. وہاں پہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ میں, وہ ایک لے مین کی گفتگو تھی. وہ نہ تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں جس میں آپ کا کرائم ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کا جو کرائم ہے جس میں آپ کی کرپٹو کرنسی اور پھر آپ کی کوئی جو گیمبلنگ کی ایپس ہیں ان کی نسبت, اور پھر سوشل میڈیم کی نسبت بھی ان کو کوئی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی, وچ واز اسٹرینج فار می. خیر, وہ سننے کے بعد میں نے یہ اپنے طور پہ ذہن بنا لیا تھا کہ اس کا کچھ نہیں بننے والا. ڈکی کا جی, ڈکی بھائی کی بڑی زبردست قسم کی فین فالوئنگ ہے. ڈکی بھائی ایک سوشل میڈیم کے انفلوئنسر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نوجوان نسل انہیں دیکھتی ہے, انہیں سننا چاہتی ہے, پسند کرتی ہے. ہمارا جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو جین زی ہے, جین زی کی یہی ڈیمانڈز ہیں جو ڈکی بھائی پوری کر رہے تھے. ڈکی بھائی نے کیا کیا کہ ہماری نوجوان نسل کو شارٹ کٹس بتائے کہ ترقی کے جو راستے ہیں وہ کیسے طے کیے جا سکتے ہیں, گھر کیسے لیے جا سکتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں کیسے لی جا سکتی ہیں, راتوں رات امیر کیسے ہو سکتے ہیں, وچ واز کمپلیٹلی رانگ. بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ڈکی نے جو کچھ بھی بتایا تھا نوجوان نسل کو وہ اٹ واز اے فالس انفارمیشن, وہ کریکٹ نہیں تھی, گھر کرائے کا تھا اینڈ ادروائز. لیکن اس کیس کو, ڈکی بھائی کے کیس کو NCCIA کے جو آفیسرز انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکے. اس میں ان کے کچھ ذاتی لالچ شامل ہو گئے. اس میں جن خطوط پہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیس کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اور چونکہ وہ ایک انفلوئنسر تھا, فائنلی ایک نہ ایک دن اس نے بیل آؤٹ ہونا تھا. یہ کوئی ایسا کرائم نہیں تھا کہ جس میں خدا نخواستہ اسٹیٹ کے لیے وہ کوئی تھریٹ تھا, یا خدا نخواستہ وہ کوئی ایسے کرائم میں انوالو تھا کہ جس کے لیے وہ بیل آؤٹ نہیں ہو سکتا. تو اس میں باہر کیف جس نوعیت کا کیس تھا, بیل آؤٹ اس نے ہونا تھا. اب جب کوئی شخص بیل آؤٹ ہو جاتا ہے, اگر آپ نے وہ 52 منٹس کی اس کی وہ گفتگو سنی ہے, وہ بھی میرے لیے سننا ضروری تھی. میں ڈکی بھائی کا ویور نہیں ہوں,
لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کیا سلوک کیا میں گیا. رجب بٹ کا بھی ویور نہیں ہوں، بلکہ میں اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، میں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے ایسا ویور نہیں ہوں. دیکھیں ڈکی بھائی نے جو انٹرویو دیا، انٹرویو کہہ لیں اس کو آپ، یا جو بھی انہوں نے ایک گفتگو کی 52 منٹس کی ہے، 54 منٹس کی. وہ جتنی بھی کچھ اس طرح جی سے، بالکل. آپ اسے ایک بار پھر سنیے گا. ایک کرمنل جو انڈر اریسٹ تھا وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا زور زیادتی ظلم ہوا، مجھے مارا پیٹا گیا. یس آف کورس ایسا ہوتا ہے. گئے وقتوں میں اگر NCCI جیسے انسٹیٹیوشن نے اس طرح کی تفتیش کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو، کسی بچے کو کال کی اور اس کو سنوایا کہ یہ دیکھو یہ ڈکی ہے، اور اس وقت مجھے مارا بھی جا رہا تھا، ایک بھاری بھرکم شخص جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، وہ مجھے تھپڑ مارتا تھا. دیکھیں یہ بہت گئے وقتوں کی تفتیش ہے. ہوتا تھا ایسے، یقیناً ہوتا تھا، لیکن NCCI ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی پہ تفتیش کرنے والے، جدید کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے والے، انہیں تھپڑ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک اور ڈکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے مجھے فارورڈ کی گئی، اب نہیں ہے، میں ڈیلیٹ کر دی ہے، آپ اسے سرچ کر لیجئے گا، بلکہ آپ اپنے پروڈیوسر کو، ایڈیٹر کو بھی بتائیے گا وہ ویڈیو سرچ کریں. کون سی؟ اس ویڈیو میں ڈکی کو ملنے کے لیے گئے ہیں ڈاکٹر افنان ہے کہ کیا، ڈاکٹر عفان کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، وہ ملنے گئے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں جو وائس ہے وہ ہے سرفراز چوہدری صاحب کی، اور سامنے کھڑا ہے ڈکی سے ڈاکٹر افنان صاحب جو ہیں، یا عفان صاحب جو بھی جی ان کا نام ہے، کریکٹ ڈاکٹر نام، عفان. جی وہ یہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں. انہیں کسی نے یہ بتایا کہ ڈکی پہ بڑی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. غالباً کسی ایک سوشل میڈیا کے جو اینکر پرسن نے اپنے جنید، انہوں نے شاید اپنے پروگرام میں کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ڈکی پہ بڑی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس کو لے کے ڈاکٹر افنان گئے تھے سرفراز صاحب کے پاس ملنے. کوئی تعلق ہوگا، کسی رابطے سے ضابطے سے گئے ہوں گے. وہاں پہ ڈکی بھائی برملا یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. بار بار پوچھا گیا، پھر یہ بھی طے ہوا کہ جی آپ کو اکیلے ملوا دیتے ہیں، آپ الگ سے بیٹھ کے گفتگو کر لیجئے، جس میں یہ بتا دیا جائے کہ آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں. یہ ایک سوشل میڈیم پہ ویڈیو اویلیبل ہے. بالکل ہے، میں نے ابھی دیکھی ہے. اور وہ AI جنریٹڈ نہیں ہے. اچھا، اب وہ جو 54 منٹ یا جیسے آپ بتا رہی ہیں، میں نے تو شاید 52 منٹس دیکھا تھا، اس میں ڈکی نے اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ سوالات کیے ہیں، ان کو کانٹراڈکٹ کیا ہے، ان کے بہت سے معاملات پہ اعتراضات بلند کیے ہیں. وہ کتنے خوفزدہ تھے کہ وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ اعتراضات بھی کر رہے تھے، وہ ان پہ سوالات بھی کر رہے تھے، وہ ان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کون ہیں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر دیا. یہ آپ ایک دفعہ میری اس گفتگو کے بعد ضرور دیکھیے گا پروگرام. مجھے نہیں لگتا، اگر یہ ہوا ہے تو زیادتی ہوئی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی سے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کرمنل کو اریسٹ کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کرمنل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو آپ کا ہوم ورک پہلے سے کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم جس کرمنل کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس کا یہ ناجوازگی ہے، اس کا یہ کرائم ہے، اس کو ہم نے ایسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اگینسٹ ہم نے چارج شیٹ جو ہے وہ فریم کرنا ہے، جو بھی چارج، اور کورٹ کو بھجوانا ہے. تو اس کا آپ نے پہلے سے ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے. بہت سے اس کے کرائم جو ہے وہ آپ کی نظر میں آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا کیا تھا جو ڈکی سے پوچھنا تھا؟ کیا وہ کوئی ایسا خفیہ تفتیش کی جا رہی تھی ڈکی سے، جس کا پہلے سے ٹیکنالوجی بیسڈ انفارمیشن NCCI کے پاس موجود نہیں تھی؟
اب تو جدید دور ہے. مطلب ڈیورنگ مائی سروس کریئر ہم نے جتنے بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد جتنے کرمنلز کو ہم نے اپریہینڈ کیا, جنہیں ہم نے پکڑا, ہم اسے پکڑتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر لیتے تھے. ہم جیو فینسنگ کے ذریعے, اس کی کانٹیکٹ لسٹ کے ذریعے, اس کے فریکوینٹ جو رابطے تھے اس کے ذریعے, اس کی پوزیشننگ کے ذریعے, اور پھر ان جگہوں پہ جہاں جہاں اس کی لوکیشنز ملتی تھیں وہاں کے پولیس اسٹیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, وہاں پہ ان کے حلیے تلاش کرتے تھے, پھر وہاں کے ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھتے تھے کہ اس شخص کو ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, جب ہم اسے پکڑ لیں گے تو پھر اس سے ہم نے سوال و جواب کرنے ہیں. اور جب ہم اسے پکڑ لیتے تھے تو پھر ہم ایک ایک پیپر اس کے سامنے رکھتے تھے کہ بتاؤ یہاں پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کیا کر رہے تھے. وہ کہتا تھا جی کچھ نہیں کر رہے تھے, پھر ساتھ ہی ایف آئی آر رکھ دیتے تھے کہ آپ لاہور سے ٹریول کیے ہیں, پنڈی تک آپ پہنچے ہیں, اور فلاں فلاں شہر میں آپ رکے ہیں, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ فلاں بازار میں تھے, اور آپ نے وہاں پہ وہ فلاں دکان جو ہے, فلاں جو فرینچائز ہے وہ لوٹی ہے. اگر ایک عام نوعیت کا آرگنائزڈ کرائم یونٹ یا سی آئی اے اس لیول پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا پورا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے, اسے سوال و جواب کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ خود بتاتا ہے کہ ایتھے آنا کی کر رہے ہیں. فالو مائی پوائنٹ. تو این سی سی آئی اے کو کیا پوچھنا تھا؟ کیا این سی سی آئی اے ان سے رات کے سونے کی ترتیب پوچھ رہے تھے؟ کیا این سی سی آئی اے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے تو صابن کون سا استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ تو میری عقل سے بالاتر ہے کہ اتنا جدید ادارہ تھپڑ مار کے تفتیش کر رہا ہے. آپ دوسری جانب آ جائیے. اب ہم بات کر لیتے ہیں قانون کی. بالکل. ڈکی نے کرپٹو کا بزنس کیا اور پاکستان میں الیگل ہے, جس میں 3 بندے شامل تھے, رجب, ندیم نانی والا اور ڈکی. سب لوگ. ہاں جی بالکل. اچھا, اس کی فیملی بھی انوالو ہے, ظاہر ہے پوری کی پوری فیملی لے کے چل رہا ہے نا. اس نے کرپٹو کا بزنس کیا, اس نے گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کیا. لوگ یہ سوال بلند کر رہے ہیں کہ جی ایک کرکٹ ٹیم ہے, انہوں نے بھی تو شرٹس پہنی تھیں, وہی لوگو تھا اس پہ. یس آف کورس وہ بھی غلط ہے. مطلب پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ایک الیگل چیز ہے وہ الیگل ہے, سب کے لیے الیگل ہے. لیکن ایز این انفلوئنسر, سوشل میڈیا کی ایک ایسی شخصیت جب نوجوان نسل کو کوئی پیغام دیتی ہے تو نوجوان نسل اس پہ منو ان اسے درست تسلیم کرتے ہوئے عمل کرتی ہے. یا آپ بھی نوجوان نسل سے ہیں, آپ بھی جنریشن زی سے ہیں, آپ پہ بھی ان انفلوئنسر کی چھاپ موجود ہوگی کہیں نہ کہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں. بالکل. ہر بندہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ میرے پاس دولت بھی ہو, میرے پاس بڑھیا گاڑی بھی ہو, میرے پاس بڑھیا گھر بھی ہو, اور پھر اگر اس کو حاصل کرنے کا راستہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ ودن 24 آورس اتنے پیسے کے مالک بن جائیں گے, تو کیوں کوئی کوشش نہیں کرے گا؟ تو ڈکی بھائی کی تمام تر جو کاروائیاں تھیں کرپٹو کو لے کے, گیمبلنگ ایپس کو لے کے, جس کے لیے ڈکی بھائی نے امیجیٹلی اپنے اسی 52 منٹس کے ویلاگ میں قوم سے معافی بھی مانگی ہے, نوجوان نسل سے بھی معافی مانگی ہے. کیوں معافی مانگنا پڑی؟ اٹ مینس کہ ڈکی کو خود بھی اس بات کا احساس ہے, کہیں نہ کہیں اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ میں شاید نوجوان نسل کو بہکا رہا تھا. قانونی طور پہ کرپٹو کو لے کے ان کے اگینسٹ کاروائی ہو سکتی ہے. جو چارج شیٹ ہے میں نے وہ نہیں پڑھی, آلدو میرے پاس موجود ہے, مجھے پڑھنی چاہیے تھی, لیکن میرے نالج میں نہیں تھا کہ ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے, ورنہ میں وہ اسٹڈی کر کے آتا کہ چارج کیا فریم ہوا ہے. ڈکی کہہ رہے مجھے لوٹ لیا گیا. 9 کروڑ روپیہ پاکستانی رقم جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی. کرپٹو. اچھا, سوال یہ ہے کہ ان کی جو چارج شیٹ ہے, جتنا میرے نالج میں ہے, جو اماؤنٹ وہ بتا رہے ہیں وہ اماؤنٹ اس چارج شیٹ میں مینشنڈ ہے, لکھی ہوئی ہے. ایسی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. وہ کوئی 60 لاکھ روپے کی کوئی ایک اماؤنٹ ہے جو کیش میں
جی بالکل دی گئی ہے کسی پل پہ پتہ نہیں کہاں. بیٹھے بیٹھے آپ پہ یا مجھ پہ کوئی الزام عائد کر دے کہ جی کیش پیمنٹ دی ہے, اتنے کروڑوں بینک ٹرانسفر ہو گئے, تو یہ 60 لاکھ کیش. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹس بلاک تھے, کسی سے ادھار 60 لاکھ روپے ماموں سے پکڑ کر پھر دیا گیا کہ اروپ کے اوپر کوئی کیس نہ ڈالا جائے. اب مطلب 9 کروڑ لینے کے بعد بھی 60 لاکھ کی کوئی وقت ہے؟ خود ہی ایک بڑا یہ نا ایک انسانی سا سوال ہے, ایک لے مین کا سوال ہے کہ 9 کروڑ اور 60 لاکھ کا کوئی موازنہ ہے کہ 60 لاکھ ہی لینا سی جو تو 9 کروڑ لے لیا سی. ابھی تک کی جو صورتحال ہے, NCCI کے آفیسرز جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ لوگ حراست میں ہیں, ان کے خلاف چارج فریم ہوگا. FIA میں بڑے زبردست آفیسرز موجود ہیں, اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ NCCI کا سربراہ کیوں لگایا گیا چوئی صاحب کو, اگر ان کو اتنی نالج نہیں تھی. اور حیرت اس بات کی بھی ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے, اور یہ سوال ہے کہ کیا وہ اتنے نالائق لوگ تھے کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا لیے. تو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں 2 نمبر کاروائی کے لیے پیسے کیوں کوئی ٹرانسفر کروائے گا, جبکہ اسے یہ علم ہو کہ یہ تو ایسے ثابت ہو جائیں گے, ان کے لیے تو کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی خاص طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسے تو جو ٹرانسفر ہوئے ہیں بینک ٹرانزیکشن ہے, اس نے تو ایسے پکڑے جانا ہے. تو پھر وہ کیا تھا؟ جس میں ڈکی یہ بھی ڈکی اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی پروف نہیں نظر آیا اس میں 9 کروڑ کیسے ٹرانسفر ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا. تو اس کی چارج شیٹ میں لکھے ہوئے ہیں, وہ 3 سم تھنگ کچھ اس طرح سے ہے, وہ اس کی چارج شیٹ میں ڈکی کے لکھے ہوئے. ابھی ڈکی کا کیس آگے پروسیڈ ہونا ہے, ابھی ہونا ہے. جی, ڈکی بیل آؤٹ ہوئے, ڈکی بری نہیں ہوئے, ڈکی نے ابھی کورٹ کو فیس کرنا ہے. دیکھیں یہ ہمارا عدالتی نظام ہے, ایک سسٹم ہے, FIA کا اپنا ایک سسٹم ہے. چارج شیٹ انہوں نے سبمٹ کر دی ہے کورٹ میں, اب کورٹ پروسیڈ کرے گی, ایویڈنسز ریکوائرڈ ہوں گی, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ. اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے کہ جو تفتیش پہلے ہوئی ہے اس کو ویریفائی کر لیا جائے. پولیس کے بے شمار آفیسرز بڑے منجے ہوئے, بڑے قابل ترین آفیسرز بھی FIA میں موجود ہیں. وہ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے, ویریفائی کریں گے, اور ویریفیکیشن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس تفتیش میں کہاں غلطی ہوئی ہے. آپ کی جتنی باتیں تھیں وہ درست تھیں, اور مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے ایک آفیسر رہ چکے ہیں اور آپ کو ان ساری باتوں کا زیادہ علم ہوگا. صرف ایک سوال کا جواب ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے. جو سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب ہیں, انہوں نے بچے کو ویڈیو کال کر کے گالیاں کیوں پڑوائی؟ کیا آپ کی نظر میں یہ عمل ٹھیک تھا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو دیکھیں یہ یٹ ٹو بی ویریفائڈ. اگر یہ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کسی کی ذاتی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا, قانون کسی کے جذبات کے تابع نہیں ہوتا. قانون ہے, اس کی تشریح بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اگر یہ ٹیلی فون کال ہوئی ہے تو یہاں پہ مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرفراز چوئی صاحب کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل رہے تھے, ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے انہوں نے ڈکی کا استعمال کر لیا. واٹ ایور جو کچھ ڈکی نے بیان کیا ہے, اگر وہ ویسے ہی ہے تو وہ زیادتی ہے. میں صرف اس حد تک ڈکی کے لیے مجھے دکھ ہوا, میں اس کی اس بات پہ مجھے ذاتی طور پہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ اف ڈکی از کریکٹ, دیکھیں ڈکی انفلوئنسر بھی ہے, ڈکی ایک بہترین ہیپنوٹائزر بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اپنے ویورز کو, اپنے فالوورز کو کیسے اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہوں اور ان کے جذبات سے کھیل سکتا ہوں. اس کے لیے
ایک ویڈیو 52 منٹس کی جو ہے نا وہ ملینز میں چلی گئی ہے. 15 ملین کراس کر چکی ہے وہ ویڈیو. آپ بھی یوٹیوبر ہیں, ڈیجیٹل پہ بیٹھی نہیں ہیں, اور آج تک ایسی ویڈیو ویسے دیکھا جائے تو نہیں اتنی وائرل ہوئی اتنی ٹھیک ہے. ایک دم میں. تو ڈکی کا گراف جو ہے اس ویڈیو کے بعد وہ اگر یہاں تھا تو وہ یہاں چلا گیا, مطلب ڈبل آف دا فالوور اس کو مل گئے. تو عین ممکن ہے کہ ڈکی نے عوام الناس کے جذبات سے ایک بار پھر کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور اگر اس نے ریالٹی بتائی ہوئی جو تو اس کے زیادتی- ساتھ ہوا ہے, میں ابتدا میں آپ کو بتا دیا کہ اگر ڈکی کی بات 1% بھی کریکٹ ہے تو زیادتی ہوئی ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں شدید حد تک. لیکن آن دا ادر سائڈ میں بھی چونکہ مائک پہ بیٹھتا ہوں نا, تو آپ نے اپنے ویورز کو کیسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور ان کو جذباتی کر کے ملینز میں لے کے جانا ہے. تو یہ فن ڈکی کو بہت اچھے سے آتا ہے. یہ تو ڈکی کا معاملہ ہوگا. ڈکی کے ساتھ جو یوٹیوبرز اٹیچ تھے, رجب بٹ جس نے ہم نے دیکھا کہاں چھوٹی سی جاب کیا کرتا تھا, دین ولاگر بننا, دنیا جاننے لگی, کئی کیسز ہوئے, 295A ہوئی, 295C ہوئی, اور اس طرح کیسز کے بعد آفٹر آل وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. اور آج ان کی ایک ویڈیو سامنے, اس میں ایک جرنلسٹ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو ڈپورٹ کر دیا گیا, تو اس نے کہا جس کو بندہ ڈپورٹ کرتا ہے وہ بزنس کلاس میں نہیں آتا, میں بزنس کلاس میں آیا ہوں. نہیں, یہ دیکھیں پھر وہی بات کہ آپ بھی بخوبی جانتی ہوں گی, یہ آپ نے سوال ویورز کے لیے کیا ہے اور ویورز کو بھی پتا ہوگا کہ جب آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ ایک کنگلا گرفتار تھا, حوالات میں بند تھا, جیل میں تھا, جس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ڈپورٹ کرتے وقت انہوں نے اس کو اکانومی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے بھیجنا تھا. اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے اپنی مرضی کی ٹکٹ لی ہوگی. جس کو بھی ڈپورٹ کیا جاتا ہے یا واپس بھجوایا جاتا ہے, یا جیسے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور انہیں پاکستان آنا پڑا, تو رجب بٹ کے پاس کافی پیسہ ہے, اس نے اپنی مرضی کی ٹکٹ لی ہوگی. حکومت, برطانیہ کی حکومت نے ان کو ٹکٹ نہیں لے کے دی, برطانیہ کی حکومت نے پے نہیں کیا کہ ان کو اکانومی کی 3rd کلاس میں بھیج دے. وہ بزنس کلاس کا پے کر سکتے تھے, انہوں نے بزنس کلاس بائی کی اور وہ پاکستان آ گئے. اب آپ کا یہ سوال کہ وہ ایک معمولی جاب کرتے تھے, وہ باڈی بلڈر تھے, وہ ویٹ لفٹنگ کلب وغیرہ میں کام کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اسکول کے زمانے میں سنا تھا اور پھر کالج یونیورسٹی تک بھی گئے اور یہی سنا کہ ہر بڑا پیسہ جو ہے اس کے لیے یا تو بہت محنت درکار ہوتی, نسلیں لگتی ہیں. ہمارے جتنے جاننے والے بڑے پیسے والے ہیں ان کے پردادا نے کاروبار شروع کیا اور بتدریج ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے وہ اس لیول تک پہنچے کہ وہ آج ایک اے کلاس بزنس مین ہے. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی ایسا بزنس مین نہیں دیکھا جو لیگل بزنس کے ذریعے راتوں رات ارب پتی ہو گیا ہو. تو دیر از اے کرائم آفٹر ایوری بگ منی اگر وہ راتوں رات کمائی گئی ہے. تو نوجوان نسل, بچے جو غلط فہمی کا شکار ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک لیسن ہونا چاہیے. اور بلکہ میں یہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل تعلیم کو چھوڑ کے, ان یوٹیوبرز, ان میڈیمز کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ کے شارٹ کٹس کے پیچھے لگ چکی ہے, جو کہ کمپلیٹلی رانگ ہے. ان بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب ہے یا کوئی بھی دوسرا میڈیم ہے, 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد, پوری محنت کرنے کے بعد $1 ملتا ہے. اور اگر اس $1 کو آپ کیلکولیٹ کریں, لے کے جائیں پورے مہینے پہ, تو وہ $30 بنتے ہیں. اب $30 کو کنورٹ کر لیجئے پاکستانی کرنسی میں, تو کچھ کہتے ہیں دیا, کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ ہے جو آپ کو راتوں رات امیر کر دیتی ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ ہے کام اداروں کا کہ اس گڑبڑ کو تلاش کیا جائے. جو رائٹ لیفٹ کو پروموٹ کر کے جب آپ کسی ایڈورٹائزنگ کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں,
ایکچولی وہ آپ کی انکم ہوتی ہے. اب آپ کسی بہتر چیز کی پروموشن کر رہے ہیں, یا آپ لیکر کی پروموشن کر رہے ہیں, آپ ڈرگز میں انوالو ہیں, یا آپ گیمبلنگ میں انوالو ہیں, تو پھر تو آپ یقیناً, لیکن Wrong ہے. اینڈ برا ہوتا ہے, اینڈ اچھا نہیں ہوتا. اب رجب بٹ آ گئے ہیں, ان کو ندیم بھی. نانی والا بھی آ گئے ہیں, ڈکی بھائی جو ہیں انہوں نے بھی کیس فیس کرنا ہے عدالت میں. تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جو رائٹ لیفٹ سے, سوشل میڈیا سے جو باتیں سن رہے ہیں, میں تو اس وقت تک کسی بات پہ یقین نہیں کرتا, نہ سوشل میڈیا پہ نہ ہی مین سٹریم میڈیا پہ, جب تک کوئی شخص ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہا. تو یہ سننے میں آیا ہے کہ رجب بٹ کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, ڈکی کو کسی نے بغیر help out نمبر کر پلیٹ دیا. کے گاڑی بھی ان کی ہائی کورٹ انٹر ہوئی. انٹر ہوئی, اور یہ ساری چیزیں, یہ جو بتایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے بتائے جانے میں اور حقیقت میں واضح فرق ہو. تو اس کے لیے ایوری تھنگ یٹ ٹو بی ویریفائڈ. جب تک آپ ذاتی طور پہ کسی چیز کو تصدیق نہیں کریں, اور خالق کائنات کا بھی یہی حکم ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے پھیلانی بھی نہیں چاہیے. اور جب تک 3 ٹیئرز میں آپ کسی چیز کو ویریفائی نہ کر لیں, اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو دس از واٹ آئی گیس. یہ تو چلیں اگر ہم بات کر لیں, یہ تو تھے سوشل میڈیا کے کیسز, جو کہ ایک ولاگر کے ساتھ ہو گیا, ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کے ساتھ ہو گیا, اس نے ایک ویڈیو بنا دی, اپلوڈ کر دی, تو جو ویورز ہے یا آڈینس ہے ان کو ڈیٹیلز مل گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں, کیمرے کی اسکرین کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے جاتے ہوں گے, یا ان کے ساتھ کبھی ان کے بارے میں جاننا شروع کیا ہو کہ کیا ان پر بھی اسی طرح تشدد کیا جاتا ہے, یا ان پر الٹے کیسز ڈالے جاتے ہیں, یا رشوت کے لیے ان کو مزید تنگ کیا جاتا ہے. آپ نے ریسنٹلی بہت سے واقعات سن بھی لیے, دیکھ بھی لیے. انسپیکٹر جاوید کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا, نشان عبرت بنا دیا گیا. اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہو گیا پولیس آفیسر پہ, جبکہ وہ قانوناً اگر دیکھا جائے تو وہ اغوا برائے تاوان نہیں تھا. نہ تو اس پولیس آفیسر نے اپنی حیثیت چھپائی کہ میں کون ہوں. اغوا کے لیے آپ کا مقام, آپ کی حیثیت مخفی ہونی چاہیے, خفیہ ہونی چاہیے. سب کو پتا تھا کہ یہ پولیس انسپیکٹر ہے. وہ بطور پولیس انسپیکٹر ہی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتے رہے. تو بنیادی طور پہ تو اگر قانوناً دیکھا جائے تو وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے, وہ ہائی ہینڈڈنیس کے زمرے میں آتا ہے, وہ ناجوازگی کے زمرے میں آتا ہے, وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ نے, انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب نے, سی سی ڈی کے چیف نے ایک لمحہ کے لیے اسے برداشت نہیں کیا, اور جاوید کو نشان عبرت بنا دیا گیا. اس پہ اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہو گیا. سملرلی دوسری جانب چونگ میں ایک زیر تربیت جو آفیسر تھا, اس پہ بھی آپ نے وہ کیس دیکھ لیا ہوگا, ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا. ایک نوجوان نے, وہ بھی پولیس آفیسر تھا, اس نے ایک جگہ پہ گاڑی فراڈولنٹلی دھوکے سے نوسر بازی کر کے ایک خاتون سے گاڑی لے گیا, اس پہ بھی سنیچ کرنے کا ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا. پھر ایک اور پولیس آفیسر عمار شادرہ کے علاقے میں کرائم میں انوالو تھا, اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی سی سی ڈی کام کر رہی ہے, کرمنلز کو پکڑ رہی ہے, اس میں بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں. سی سی ڈی نے نارکوٹکس کے اگینسٹ جتنی کارروائیاں کی ہیں, اگر آپ ان پہ غور کر لیجئے تو بلا تفریق اس میں بہت سے پولیس آفیسر جو ہیں وہ نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اگر وہ کسی کرائم میں انوالو ہیں, اگر وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو پھر وہ نشان عبرت ہی بنیں گے, ویسے ہی نشان عبرت بنیں گے جیسے کہ باقی کرمنلز ان جنرل بنتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے. ڈپارٹمنٹ کی حد تک جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو بچ نکلنے کے بہت راستے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی تازہ ترین انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب, میں تو پولیس کے متعلق بتا سکتا ہوں یا میں ایف آئی اے کے متعلق بھی بتا سکتا ہوں,
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब ने एक ऐसा कानून वज़ा कर दिया है, एक ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है, एक नोटिफिकेशन दे दिया है, एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया है जिसमें ऐसे ऑफिसर्स जिनको डिसमिस कर दिया जाएगा, जो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो बड़े रास्तों से वापस आ जाते हैं. उसमें अगर कोई करप्शन का एलिमेंट पाया गया, अगर वो करप्ट थे और ये साबित हुआ कि वो करप्ट थे, तो वो संतरी ड्यूटी करेंगे राइफल पकड़ के. उनको किसी की पोस्ट पे नहीं लगाया जाएगा, उन्हें एसएचओ नहीं लगाया जाएगा, उन्हें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पोस्ट नहीं किया जाएगा. कोशिश हर दौर में होती रही है, कभी बेहतर होती रही है, कभी कमज़ोर होती रही है, लेकिन जो आज मौजूदा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आनन फानन खबरें वायरल हो जाती हैं, तब अवामुन्नास तक बातें पहुंच जाती हैं. तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे नेगेटिविटी आपके व्यूअर्स तक पहुंच रही है, वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी आपके व्यूअर्स तक पहुंच रही हैं. तो आपकी होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड सेटिस्फाइड मेरा रिप्लाई रहा होगा कि यस, पुलिस में ज़्यादतियाँ हैं, अदारे ज़्यादतियाँ करते हैं, क्योंकि इंसान हैं, उसी माशरे का हिस्सा हैं जिस माशरे में जाली अद्वियात भी बनाई जाती हैं, जिस माशरे में केमिकल से दूध भी बनाया जाता है, जिस माशरे में बच्चों को अगवा भी कर लिया जाता है, जिस माशरे में मासूम ज़ैनब को झंझोड़ भंबोड़ के कत्ल भी कर दिया जाता है और ब्लैक वेब के लिए वीडियोस भी बनाई जाती हैं. तो पुलिस आसमान से नाज़िल होने वाला इदारा नहीं है, फरिश्ते नहीं हैं, इसी माशरे का, इसी सोसाइटी का हिस्सा है. जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं. अगर इन जनरल पब्लिक में क्राइम हो रहा है तो डेफिनेटली पुलिस में भी क्राइम हो रहा होगा, लेकिन आम आदमी को जो सज़ा मिलती है उससे 10 गुना ज़्यादा सज़ा पुलिस अफसर को दी जाती है. बहुत शुक्रिया आपका. हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से हमें देख रही है और सुन रही है. मैं चाहती हूँ कि आप इनके लिए भी कोई एक पॉजिटिव मैसेज दें. पॉजिटिव मैसेज, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों को अपने करीब लेके आएं. बच्चों को दूर करेंगे तो बच्चे मोहब्बत तलाश करेंगे बाहर, और जब बच्चे बाहर मोहब्बत तलाश करेंगे तो फिर वो रजब भट्ट का शिकार हो जाएंगे, वो नदीम नानी वाला का शिकार हो जाएंगे, वो डक्की भाई का शिकार हो जाएंगे. और ये ऐसे शिकारी हैं कि जिनका डसा पानी नहीं मांगता. बहुत शुक्रिया. व्यूअर्स, हमारे साथ आज ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब मौजूद थे. प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपने क्या कुछ सीखा? और आगे इस प्रोग्राम के बाद आप क्या सोचते हैं कि आपने क्या गलतियां की, वो आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है. इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त. हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में. और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ इस तरह की डिटेल्ड वीडियो लेकर आएँ तो हमें वो भी लाजमी बताया करें. अल्लाह हाफिज़.